اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر کے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ تو یہ وہ آیات چل رہی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کے مریضوں، یعنی وہ لوگ جن کو روحانی بیماری ہے، منافقت کا مرض ہے، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، منافقین کا ذکر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے، دوسرے لوگ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ صحابہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے تو ان کو کہا گیا کہ تم بھی ویسے ایمان لاؤ۔ تو قالوا، انہوں نے کہا، آگے سے جواب دیا، کہنے لگے انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ آمن السفہاء، بے وقوف ایمان لے کر آئے، الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَمِنَ، اور اذا میں نے، جب، قیلا، کہا جائے، لہم، ان کے لیے، آمنو، تم ایمان لاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، کما، یہ کما مثلیہ جارا، جیسا کہ آمن الناس، لوگ ایمان لے کر آئے، دوسرے لوگ ایمان والے، حضور کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ قالوا، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، انؤمن، حمزہ استفہامیہ، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ معاذ اللہ، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو بے وقوف کہا اور خود متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات و دلوں کی کیفیت کو جاننے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، فرمایا الا، خبردار، تم سن لو، انہم ہم السفہاء، وہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بے وقوف کہتے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں اپنی بے وقوفی کو۔ تو یہاں الناس مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مرد مراد، حضرات وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے پر سچے اور سچے ایمان لانے والوں کو ایمان کی کسوٹی خدا تعالیٰ نے قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کسوٹی قرار دیا، فرمایا تم نے ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اصحاب میرے حضور پر ایمان لے کر آئے۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے، نجات والے، حقیقت کے اندر وہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے
جو بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، جو ان کی طرح ایمان لانے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، نجات والے حقیقت میں وہی لوگ ہیں، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے، ان بزرگوں کے بارے میں باتیں کرنے والے، ان کے بارے میں انگلیاں اٹھانے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ یہ آج کے لوگ نہیں ہیں کہ جو بزرگان دین کے بارے میں باتیں کریں، یہ بڑی دیر سے چلتے آ رہے ہیں اور یہ جاتے رہیں گے لوگ، کیونکہ اگر حق پر کھڑے لوگ موجود ہیں تو باطل والے بھی ہر دور کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں صحابہ اور ائمہ اور بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر چل رہا ہے یا یہ منافقوں کے راستے پر چل رہا ہے۔ ہر ایک کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ علماء اور صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا بڑا پرانا طریقہ کار ہے۔ اور اس کے علاوہ دینداروں کو بے وقوف یا دکیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر کما حق ہو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہو سکتے۔ اور وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خادم ہیں، حضور کا علم پڑھنے والے یا پڑھانے والے ہیں، وہ لوگوں کے طعن و تشنیع اور زبانوں کو جو تیر چلتے ہیں ان سے گھبرائیں نہیں۔ وہ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا ہے، فرمایا تم کو بے وقوف کرنے والے حقیقت میں وہی بے وقوف ہیں۔ بے وقوف وہ نہیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، بے وقوف وہ ہیں جو ان پر زبانوں کے تیر چلانے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ تو وہ لوگ سوچیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں، کل محشر کے دہاڑے خدا تعالیٰ ان کو کیا جزا دے گا، ان کی سزا کیا ہوگی، جن کی جواب دہی کے لیے خدا تعالیٰ نے خود قرآن کو نازل فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی مثال بیان فرمایا، احد پہاڑ جتنا بھی کوئی بندہ سونا خرچ کرے تو میرے صحابی نے جو ایک مٹھی پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے، احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرنا ان میرے اصحاب کے خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حساب لگائیں وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب یا حضور کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں حضور کے اصحاب کو، حساب لگائیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ یا کریم ہر ایک صحابی کو لازم ہے اور ہر ایک صحابی کو یہ آیا کریمہ جو ہے شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا اسے اعلان جنگ ہے، بھلا اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اس سے ثابت ہوا اللہ والوں سے جنگ کرنا حقیقت میں اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ اور آگے رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات ہوتی ہے ان کی ان لوگوں سے آمن جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں جناب۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ میں نے اور اذا میں نے جب لقو ملاقات ہوتی ہے اللہ دینا ان لوگوں کے
آمنو ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، قالوا آمنا، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان والے ہیں جناب، ایمان والوں کے پاس جا کے کہتے ہیں جناب ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ جب شیطانوں کی منافقوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی بیٹھک میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ جب اپنے شیطانوں کی طرف جدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو شیطان فرمایا ہے۔ آج اگر ہم کسی منافق کو شیطان کہہ دیں تو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اپنے سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ بھی ہمیں بری نظروں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، جناب آپ فلاں کو کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ نے ان کو شیطان خود کہا۔ قالوا انا معکم وہ اپنے شیطانوں کی بیٹھک میں جا کے اپنے شیطانوں کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں انا معکم بھائی جان ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں تم مومنوں کے پاس جا کے کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، یہاں پہ تم کہتے ہو ہمارے ساتھ ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، دوغلی پلیسی کیسی؟ تو منافقوں کو کہتے ہیں جناب ہم تو ان کو مذاق کر رہے تھے، ہم ایمان والوں کو مذاق کرتے ہیں، ہم حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کافروں سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے نا ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کر کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں اور اس پرفتن دور کے اندر ہزاروں فتنے سر اٹھا رہے ہیں، لیکن ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجاہد بھی پیدا فرما دیے ہیں، مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے عقائد پر وار کرتے ہیں، مسلمانوں کے نظریات پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے جن کو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے غلط نظریات کا پردہ فاش فرما کے لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے۔ وہ 2-4 دن کے لیے وہ چمکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ نام انہی کا چمکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے یار کے نام کو چمکانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں پر دھوکہ نہ کھائیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، رب فرماتا ہے ان کا بغض تو ان کے منہوں سے زہر ہو چکا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، فرمایا یہ تو ان کے منہوں سے ظاہر ہوا ہے نا، تو جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اتنے بڑے مکار اور منافق ہیں، تم ان کی چالوں کو سمجھ لو تو تم حیران رہ جاؤ۔ جو زبان سے بول رہے ہیں یہ کم ہے، جو انہوں نے دلوں میں منافقت چھپائی ہوئی ہے اور اسلام کے خلاف جو پلاننگ کی ہوئی ہے یہ اس سے بھی بہت بڑی۔ قد بجنا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ تم خبردار، ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، یہ تم ہی ہو کہ تم انہیں چاہتے ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ منافق لوگ جو ہیں وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے منہ پہ تمہارا ہو کر تمہاری محبت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تم ان سے پیار کرتے ہو، تم سے پیار نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تمہیں پسند نہیں کرتے، اور تم حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم واو حالیہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہم ایمان والے ہیں، ہمارے جیسا مومن پاکیزہ بندہ ہی کوئی نہیں، طیب طاہر انسان ہی کوئی نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں نا، تم سے علیحدہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو تمہیں یاد کر کر کے غصے کے مارے تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں، کاٹتے ہیں، جیسے غصے کی حالت میں بندہ کرتا ہے، کاش میرے ہاتھ میں بندہ آ جائے اور اس کو میں ویسے دنیا سے ختم کر دوں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے محبوب فرما دو کہ تم اپنے غصوں کے اندر ہی مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے رازوں کو جاننے والا ہے۔
چھپے بھیدوں کو جاننے والا ہے، چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی اچھا نیک عمل ہو جائے، تمہیں کسی بات کا فائدہ پہنچ جائے تو انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ رب کا قرآن فرماتا ہے یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اگر رب تعالیٰ تمہیں کوئی عہدہ عطا فرما دیتا ہے، تمہیں کوئی مقام عطا فرما دیتا ہے، تمہیں رب عزت اور شان عطا فرما دیتا ہے، تو ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، وہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، دکھ اور رنج پہنچے، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں وہ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کا مکر و فریب اور ان کی چلاکیاں اور دھوکے بازیاں تمہیں کچھ بھی نقصان ہے نہیں دے سکتی، ان کے فرار تمہیں نقصان ہے نہیں دے سکتے۔ جو چلاکیاں کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ان کی چلاکیاں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان ہے نہیں دے سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں کی تقریریں سننا، ان کی تحریریں پڑھنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ایک خالص مومن کے لیے جائز نہیں، کہ تم بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، وہ تمہیں اپنے جیسا بنا لیں گے اپنی صحبت میں لا کر۔ ہاں، علماء حقہ کی تقریریں سنو، ان کی تحریریں پڑھو، ان کے پاس جاؤ، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھو، تاکہ تمہارے دل اللہ سے ڈر جائیں، تمہارے دل کی غلاظت ایک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نظر سے ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ معرفت کا نور تمہارے دلوں کے اندر داخل فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، جتنا اللہ اور اللہ کا رسول ہمارا بھلا چاہتے ہیں، کائنات میں کوئی اتنا بھلا ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ اور رسول جس بات کی طرف بلائیں، یقیناً ہمارے دونوں جہان کو اس میں بھلا ہے۔ اللہ اور رسول جس بات کے ہمیں دعوت دیں، ہمیں چلے جانا چاہیے، جس کا حکم دیں ہمیں کر لینا چاہیے، کہ دونوں جہاں کی بھلائیاں اسی کام میں چھپی ہیں۔ اور جس بات سے منع فرمایا بلا شبہ سراسر ضرر و بلا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ جس بات سے اللہ یا اللہ کے یار نے منع فرمایا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، اس کی تحویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ رہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے، ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا۔ شامت اس بکری کی کہ اپنے رائی یعنی چرانے والا کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اور اس کے ساتھ ہو لے۔ کبھی کبھی بھیڑیے جو ہیں وہ ہمدرد بھی بن کے آ جاتے ہیں، وہ ہمدرد نہیں ہوتے، صرف ہمدرد کی شکل میں آتے ہیں، حقیقت میں وہ لوٹنے کے لیے اگلی بکریوں کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے اور چیرنے پھاڑنے کے لیے وہ روپ دھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اطہر پر گراں گزرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ اللہ کی قسم وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر مہربان ہوتی ہے۔ فرمایا اکیلا بیٹا ہو، اکلوتا بیٹا ہو، جتنی ماں سے محبت کرتی ہیں نا، ماں کی محبت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی سے فرماتے ہیں۔ حضور کا ایک اپنے امتی سے پیار کرنا اکلوتے بیٹے سے ماں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتی۔
اور آگے جو قرآن پاک میں رب نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، تو یہاں شیطانوں سے مراد کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا بعض مذاق کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں جناب۔ منافقین صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جو منافق تھے حضور کے صحابہ کے سامنے کہتے تھے جناب آپ جیسا مومن کیوں نہیں ہے، آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ جیسا مقام کسی کا نہیں ہے۔ جب کافروں کے پاس، اپنے منافقوں کے پاس، سرداروں کے پاس پلٹتے تھے، ان کے پاس جا کے کہتے تھے جناب دیکھو ہم نے ان کو کیسا ورگلایا، کیسا ہم نے ان کو فریب اور دھوکہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے فریب حضور کے سامنے اور حضور کے صحاب کے سامنے بیان فرما دیے کہ جو منافق ہیں وہ تمہارے اس انداز میں مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔ اور تو جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کا مذاق اڑائے یا اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑائے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور دین اسلام کے جو پیشوا ہیں ان کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا کام ہے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر علماء جو ہیں وہ اپنی زبانیں کھول رہے ہیں، علماء جو ہیں حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں، ختم نبوت کا مقام بیان کر رہے ہیں، ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، ختم نبوت کی افضلیت کو بیان کر رہے ہیں، فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، مقام کو بیان کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو مروڑ اٹھ رہا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب آپ ایسا نہ کریں، آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ہیں، اور چوکیداروں سے ڈاکو ڈرتے ہیں، ایمان والے ان سے نہیں ڈرا کرتے، ان سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ۔ آج کل میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دینداروں کو مذاق اڑاتے اور ان پر پابندیاں کستے، جب ان کے سامنے آتے ہیں منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، مذہبی حلیہ اور وضع قطع دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی داڑھی والے کو دیکھ لیتے ہیں، کسی امامے والے کو دیکھ لیتے ہیں، ایسا بندہ جس نے اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، ایسے بندے کو دیکھ کر ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، ان کے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بے ادبی گمراہی ہے۔ اس طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، وگرنہ حرام ہے۔ مولانا صوفی منش شخص تھے اشفاق احمد، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف زہر اگلنا چاہتے ہیں اپنے منہ سے۔ جب وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں ہم اسلام کے بارے میں باتیں کریں گے تو لوگ ہمیں مار دیں گے، ہمارا جینا حرام ہو جائے گا، تو پھر وہ اسلام کو جو غصہ ہے وہ علماء پر نکالتے ہیں اپنی زبانیں دراز کر کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق فرماتا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ ایک ہی لفظ ہو لیکن نسبت بدل جائے تو اس کا معنی خود بخود بدل جاتا ہے، نسبت بدلنے کے ساتھ اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ لفظ صلاۃ ہے، جب اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو اس کا معنی رحمت ہوگا۔ اسی کی نسبت اگر چرند پرند کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب تسبیح و تحلیل ہو جائے گا، جانوروں کی طرف کی جائے تو اس کا معنی اور ہو جائے گا، اور اگر اسی لفظ صلاۃ کی نسبت عام مومن کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی دعا ہوگا۔ اس کا لغوی معنی صلاۃ ہے، لغوی معنی اس کا نماز ہے، یہ صلاۃ۔ اسی طرح اللہ یستہزئ بہم،
اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، کیا جو اس کی شان کے لائق ہے جیسا اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کو ان کو بدلہ دے گا۔ جو وہ دنیا میں رہ کر مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا ضرور بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ربی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے، اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ ایک بندہ کسی کو تنگ کرتا ہو، ظالم ہو نا، جابر شخص ہو، منافق ہو، کہتے ہیں وہ جناب جلدی مرتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کی پکڑ ہی نہیں کرتا جناب، اتنے ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، منافقت پہ منافقت کیے جا رہا ہے، یہ مسجدوں کے اندر، گاؤں کے اندر، علاقے کے اندر معاملے خراب کر رہا ہے منافق شخص، اللہ اس کو پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پہ جواب دیا، فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کی رسی کو کھلا چھوڑ دیا، فرمایا کہاں تک جا سکتے ہو جاؤ۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں گے، ہمیشہ اپنی سرکشی اور شیطانگی اور منافقت کے اندر بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے نا، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ استہزاء کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے نا، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا جواب دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے، جیسا کہا جائے برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے جناب، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، حالانکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور بندے کا حق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ہنسی مذاق کا ان کو جواب دے گا، اور ابھی اس نے انہیں مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہے گے۔ اور آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، نہیں فائدہ دے گی ان کو ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ سیدھی راہ جانتے نہیں، ہدایت نہیں پانے والے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لی ضلالت، گمراہی، با یہاں پہ بدلیت کی ہے، بدلے میں کس چیز کے؟ ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا، یہ انہوں نے ایک سودا کیا ہے، یہ ایک بے کی ہے۔ رب فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم، یہ خرید و فروخت، یہ بے اور یہ تجارت ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ سیدھا راستہ جانتے ہیں، نہ ہی یہ ہدایت پر آنے والے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید، یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کر لیا۔ کلمہ بھی حضور کا پڑھ کر جو حضور کو نہ مانے تو یہی ہے نا، تو پھر اس نے منافقت اختیار کی، ایمان کو بیچ کر اس نے کفر کو خریدا۔ رب نے فرمایا یہ کفر کا خریدنا انہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا، یہ ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، یا یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حضور کی شان کے منکر ہو گئے، حضور کی نبوت کے منکر ہو گئے، حضور کی ختم نبوت کے منکر ہو گئے۔ یا یہ آیت تمام کافروں کے بارے میں نازل ہوئی اس طور کے اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں۔ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نفع تو ان کے پاس کیا آنا تھا، ہمیشہ کے لیے گمراہی کو خرید کر حقیقی طور پر جنت کے ہمیشہ کے لیے حقدار بن کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا ان لوگوں نے۔ یہ آیا کریمہ اگر یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی، وہ وقت بھی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کسی کافر سے جنگ ہوتی، یہی یہودی اور عیسائی نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے
اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ اور بات یہاں پہ آئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کے مخالف ہو گئے۔ ان لوگوں کی کمی آج بھی نہیں جو حقیقی طور پر منافق ہیں لیکن بظاہر ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں، مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں میں تفرقے پھیلانا، مسلمانوں میں انتشار کرانا، فساد پھیلانا زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین کا عمل ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک حبیب علیہ السلام کے صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ الا البلاغ المبین۔